अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज फरख हबीब ने भी अपने सियासी हबीब को बदल लिया। वो जो कहा करते थे इमरान खान की खातर कट मरेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी वफादारी तब्दील नहीं करेंगे। कुछ ही दिन गुजरे थे, मंजर आम से गायब हुए कि फरख हबीब ने अपनी सियासी वफादारी भी बदल ली, इमरान खान को चार्ज शीट भी कर दिया और गुज़श्ता दिनों में होने वाले तमाम वाक़यात की जिम्मेदारी भी इमरान खान के सर डाल दी। ये वो थे जो ट्वीट पे ट्वीट करते थे, ये वो थे जो अपने आप को इमरान खान का दस्ते बाजू कहते थे। लेकिन आज ना सिर्फ उन्होंने 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार इमरान खान को इकरार दिया, बल्कि अल-कादर ट्रस्ट में भी इमरान खान को गलत साबित किया। तोशाखाना रेफरेंस केस में भी इमरान खान को मुल्ज़म ठहराया। उसके बाद इमरान खान को साइफर केस में भी मुल्ज़म डिक्लेयर किया। क्या इमरान खान इसी अल्फाज के हकदार थे? ना सिर्फ आज इमरान खान को चार्ज शीट किया, बल्कि फरख हबीब ने आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी ज्वाइन किया। गुज़श्ता दिनों में नाज़रीन, जैसे मैंने एक इन डिटेल व्लॉग किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी तो उस्मान डार साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है, आइंदा आने वाले दिनों में सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू भी सामने आएगा और उसके बाद फरख हबीब और उसके बाद सबसे सीनियर रहनुमा शेख रशीद। एक बड़े सहाफ़ी ने इसके बारे में रिपोर्ट किया, साबिर शाकिर साहब ने, कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर लिया गया। नाज़रीन, आपने चंद दिन पहले देखा कि जैसे उस्मान डार साहब का इंटरव्यू सामने आया, उसके बाद सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू सामने आया, तो अब क्या किया गया कि अब स्क्रिप्ट को थोड़ा बदला गया कि ये इंटरव्यूज का जो सारा सिनेरियो है इसको बदला जाए और बकायदा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करवाकर उसके बाद बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और फिर ये सारी बातें एक पूरे स्क्रिप्ट के मुताबिक हों, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि इसके पीछे कोई और है, बल्कि ये थोड़ा मामला जो है वो जेन्युइन और असली सा लगे। लेकिन मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि लोग बड़े मामला फहम और इन लोगों को धोखा देना ना बड़ी एक बड़े लेवल की बात होती है, बल्कि ये जो व्यूअर्स आपको देख रहे होते हैं ये बड़े सियाने होते हैं। एक मिनट में जो है वो बांप लेते हैं कि ये बंदा किस रंग में बैठा हुआ है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और इसका मंतक और लॉजिक क्या है। आज फरख हबीब जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, माहौल उन्होंने बड़ा खुशगवार दिखाने की कोशिश की, सहाफ़ियों के साथ बकायदा वो मजाक कर रहे थे, बड़ा एक जिसे कहते हैं ना एक फ्रेंडली माहौल उन्होंने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने, और उसके बाद बड़ी मुस्कुराहट चेहरे पे, लेकिन पसे आईना कुछ और है, देख कुछ और रहे हैं आप। तो लोग ये मामले को देखने के बड़े एक अलग आंख जिसे कहते हैं ना वो रखते हैं और लोग वो भी बातें नोट कर लेते हैं और फिर लोग बकायदा बताते हैं कि इस वीडियो के 26वें मिनट के इतने सेकंड में फलां हरकत हुई थी। तो अगर लोग ये नोट कर सकते हैं तो फरख हबीब साहब लोग और भी बड़ा कुछ नोट कर सकते हैं। उसके बाद फरख हबीब की वाइफ बड़ी परेशान थी और आज फरख हबीब साहब ने कहा कि मैं चंद रोज आपको दिए, अपने आप को दिए, और फिर मैंने तन्हाई में ये फैसला किया कि मुझे अपनी सियासत का आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह उसकी डायरेक्शन का इंतखाब करना है। तो मैं फरख हबीब साहब को कहना चाहूंगा कि सर, आप किस तरह अपने आप को आपने अलग कर लिया? सारे लोग परेशान थे, सारी पुलिस आपको ढूंढ रही थी, सारी अदालतें परेशान थी, आपकी वाइफ ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल को खत लिख दिया,
خدارا اگر آپ اتنا ہی کوئی چلا کاٹنے گئے ہوئے تھے تو کم سے کم اپنی وائف کو تو بتا دیں یا اپنے گھر تو انفارم کر دیں کہ آپ یہ چلا کاٹ کر آئیں گے اور اس کے بعد آپ باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ عمران خان کو جو نو کانفیڈنس ووٹ کے تحت ہٹایا گیا وہ بھی ایک آئینی اور قانونی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے ایک قدم تھا. پھر آپ یہ بھی آپ نے آج بتایا کہ عمران خان کی سائفر کیس میں جو اس وقت عمران خان اس میں ملزم ہے اس میں عمران خان نے کس طرح پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں لیا. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ کس طرح 9 مئی کے واقعات میں عمران خان نے لوگوں کی ذہن سازی کی, عمران خان نے جلاؤ گراؤ تحریک کا آغاز کرنے کا کہا. آپ نے باقاعدہ یہ بھی عمران خان کے اوپر چارج شیٹ کیا. اس کے بعد آپ نے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں باقاعدہ عمران خان کو ملزم ڈکلیئر کیا اور آپ نے کہا کہ میں نواز شریف اور آصف علی زرداری پر بڑی تنقید کرتا تھا, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عمران خان نے خود گھڑیاں لی ہوئی ہیں اور عمران خان اس میں خود ملزم ہے, تو پھر ہماری عقل کام کی اور باقاعدہ آج میں نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا اور باقاعدہ اسی ڈائریکشن میں کام کروں گا اور پاکستان کو آگے لے کے چلوں گا. اس کے بعد ناظرین یہ ایک بڑی پیش رفت تھی اور میں بتاتا چلوں کہ آئندہ چند ہی دنوں کے بعد چند روزہ اس میں ایک بریک آئے گی اور اس کے بعد شیخ رشید کا بھی انٹرویو باقاعدہ ریکارڈ ہو گیا ہے اور ایک بڑے چینل نے اس کو باقاعدہ ایڈٹ کر لیا ہے اور آئندہ چند آنے والے دنوں میں باقاعدہ یہ نشر بھی کر دیا جائے گا اور شیخ رشید بھی باقاعدہ سیم سکرپٹ بولیں گے اور اس کا بھی ایک سیم لوجک اور منطق ہوگا اور وہ بھی عمران خان کو اسی طرح چارج شیٹ کریں گے. اس کے بعد بڑی ایک اچھی خوشخبری تھی پاکستانی عوام کے لیے, پیٹرول سستا ہو گیا اور یہ ایک بڑی بات تھی, لیکن اس آپ کمی کو کہیں نہ کہیں آپ یہ سارا الحاق جو ہے نواز شریف کی آمد سے نہ کریں. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہوا ہے تو اس لحاظ سے سستا تو نہیں کیا پاکستانی گورنمنٹ نے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ریلیف ملا ہے. اور میں اپنی پاکستانی عوام کو یہ بتاتا چلوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو پیٹرول کی قیمت ہے یہ 300 سے نیچے جائے گی اور پھر بھی اس پیٹرول کی کمی کا تعلق نواز شریف کی آمد سے نہیں ہوگا, لیکن یہ ڈائریکٹلی پیٹرول کی قیمت سستی ہونے میں اس کا جو باقاعدہ تعلق ہوگا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہوگا. اس کے بعد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور باقاعدہ مریم بی بی کا جوڑ جو ہے وہ اپنے ہی چچا سے پڑا ہوا ہے کہ کون بڑا جلسہ کرتا ہے اور کوئی اتنا بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. باقاعدہ جو حمزہ شہباز نے ایک جلسہ کیا تھا وہ بھی ایک کوئی بڑا کراؤڈ آپ نہیں کہہ سکتے, ایک بڑا ماڈریٹ سا جلسہ تھا کہ ایک اتنا بڑا لیڈر موجود ہو لیکن اس کے بعد عوام نہ آئے تو یہ بھی ایک بڑی انسلٹ والی بات ہوتی ہے. تو شہباز شریف نے باقاعدہ آج ایک اور اہم بات انہوں نے جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کی ہے کہ اب کس طرح انہوں نے نواز شریف صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ریلیف دلانا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کی نظروں میں انہوں نے ان کو ایک لیڈر ثابت کرنا ہے. تو ایک جلسہ ہوگا جس میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں حمزہ شہباز نے کی, اب نون لیگ میاں شہباز شریف اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ بڑی تعریفیں کریں گی قاضی فائز عیسیٰ کے کہ جس طرح انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں آزادانہ فیصلہ دیا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا, صرف اور صرف جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے. اس کے بعد ناظرین میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ آئندہ چند آنے والے دنوں میں جو گرفتاریاں ہونے والی ہیں اس میں عمران خان کی 2 سسٹر علیمہ خان اور اس کے بعد ان کی بہن عظمیٰ خان, ان کو گرفتار کیا جائے گا, اسد عمر صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کے بعد جو سب سے بڑی گرفتاری ہوگی وہ بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری ہوگی. یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں یہ 3 سے 4 گرفتاریاں بڑی
اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد سائفر کیس میں آج عمران خان کے جو کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور جو درخواست دائر کی گئی تھی، یعنی عمران خان کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ عمران خان نے اسپیشل سیکرٹ ایکٹ میں کس طرح پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی۔ صرف اور صرف اس کا فیصلہ سنانا قبل از وقت ہے کہ وہ جب فیصلہ سنایا جائے گا تو پھر اس عمران خان کی سزا کا تعین کیا جائے گا، پھر عمران خان کے باقاعدہ قانونی اور سیاسی معاملات کو دیکھا جائے گا۔ عمران خان کسی بھی ڈیل کے موڈ میں نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ جیل کے سسٹم میں اپنے آپ کو ڈال لیا ہے اور وہ لمبے عرصے تک بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہے۔ آج اسد عمر کا ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں جو ہے ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، کیونکہ اسد عمر اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر عمران خان الیکشنز میں آ جاتے ہیں تو عمران خان کو اقتدار میں آنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ عمران خان گو کہ فرخ حبیب، صداقت علی عباسی، عثمان ڈار اور ایسے بے شمار لیڈرز پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، لیکن عمران خان اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ وہ عمران خان اور ایک دلیر لیڈر ہے۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔